چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا ایک نیا ایپیسوڈ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم بہت پیاری معلومات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ قرآنی واقعہ بھی بتایا جائے گا، قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں، جو قرآن پاک نے ہمیں پیغامات دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام الیاس مدنی بھائی موجود ہیں۔ سید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک پیاری سی درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بے شمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے انگنت، انگنت بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہم پڑھیں گے تو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ ان میں سے آج ہم نے کیا فائدہ سنا کہ جو دن میں اور رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار، صرف 3 بار، ہاں اور درود پاک پڑھنے ضرور پڑھنے ہیں، ہمیں کثرت سے درود پاک روزانہ پڑھنا چاہیے، 313 بار کم سے کم، اور پھر زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی بڑھائیں گے تو زیادہ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ صرف 3 بار اگر ہم صبح میں اور 3 بار رات میں درود پاک پڑھیں گے، دن میں اور رات میں، تو ہمیں کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ پاک اس شخص کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کتنا ٹائم لگتا ہے 3 بار درود پاک پڑھنے میں؟ 5-6 سیکنڈ لگیں گے نا، چند لمحات لگیں گے، اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا جائے گا۔ تو ہمیں ضرور اس حدیث پاک پر، اس پیاری سی فضیلت پر عمل کرتے ہوئے اس کی عادت بنانی چاہیے، اور اپنی روٹین میں درود پاک کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے اور آپ کو آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کی تلاوت
کی جا رہی تھی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تلاوت ہم نے سنی اور آپ کو ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات سنیں گے اور قرآن پاک کے پیغامات بیان کیے جائیں گے، تو آپ بھی اس سیگمنٹ کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بیان فرمایا کہ ان کی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اگر ہم کوئی ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتی اور سبزے کے لیے نقصان دہ ہو، پھر وہ کھیتی کو ہرا بھرا ہونے کے بعد پیلا ہوتا دیکھیں تو ضرور کھیتی پیلی ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، کیا پہنچتی ہے؟ رحمت پہنچتی ہے۔ ہاں، جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رحمت پہنچتی ہے، رزق ملنے لگتا ہے تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے، تو پہلی جو نعمتیں تھیں، پہلی نعمتوں سے بھی وہ مکر جاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے۔ اللہ پاک پر کیا کرتے؟ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے، اور جب نعمت پہنچتی تو شکر کرتے، اور جب مصیبت آتی تو صبر کرتے۔ نعمت پہنچتی تو کیا کرتے؟ شکر کرتے۔ نعمت پہنچتی تو کیا کرتے؟ شکر کرتے۔ اور مصیبت پہنچتی تو صبر کرتے، اور دعا و استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ کس سے مشغول ہو جاتے؟ دعا اور استغفار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اس میں جو ایک ذکر ہوا، ایک خاص نوعیت ایک ہمیں چیز بتائی گئی، تو ہم نے اس سے یہ سیکھا سمجھا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں، بعض دفعہ خوشی کے دن بھی آتے ہیں، غم والے دن بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز پر واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ پاک ہمیں نعمت عطا کرے، ہمیں صحت عطا کرے، تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں مصیبت پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور ویلا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو پچھلی نعمتیں اتنی ساری اللہ پاک نے عطا کی ہیں تو اس پر بھی پھر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو صلاۃ الحاجات پڑھنی چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، کیا بات، مجھ سے دعا کرو پھر قبول کروں گا۔ سبحان اللہ پاک تو عطا کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو بس بندے کو چاہیے کہ جب مصیبت پہنچے، کوئی مشکل آ جائے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کرے؟ حاضر ہو جائے۔ حاضر ہو جائے۔ میں یہاں
اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. بعض دفعہ ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو ناشکری، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناشکری کے الفاظ ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک محفوظ فرمائے بعض دفعہ تو بات لزوم کفر تک چلی جاتی ہے. اس طرح کے الفاظ وہ اپنی زبان سے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب کوئی مصیبت پہنچے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بندے کو دعا کرنی چاہیے. ہم غور کریں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم غور کریں تو اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، بہت ساری دعائیں کہ ان اللہ کے انبیاء نے بھی، اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی ہے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. ایک بادشاہ تھا پیارے بچوں، وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، جو اس کے وزیر تھے، جو اس کی پورا ایک سیکیورٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے بادشاہ کی، وہ ان کے ساتھ نکلا. وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا. جنگل میں شکار کے لیے گیا. کیا ہوا؟ وہ اپنے قافلے سے جدا ہو گیا. اپنے قافلے سے کیا ہوا؟ جدا ہو گیا. جدا ہو گیا. اب وہ بڑا پریشان، میرا قافلہ کدھر گیا، میں تو جدا ہو گیا. اب یہ جنگل کے اندر تو مجھے جو جنگلی جانور ہیں وہ کھا جائیں گے. اب یہ شکار جنگلی جانوروں کا کرنے آیا تھا. اس کو خود ڈر تھا کہ جنگلی جانور نہ مجھے کھا جائیں، میرا شکار نہ ہو جائے. میرا شکار نہ ہو جائے. اب یہ گھوم رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، راستہ ڈھونڈ رہا ہے. اتنے میں اس کو ایک کنواں نظر آتا ہے، ایک جھوپڑی تھی، ایک لکڑہارا نظر آتا ہے. لکڑہارا اس کے پاس آتا ہے، پوچھتا بھائی کہ بتاتا. اب اس نے، یہ بادشاہ ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے اس کو بتایا، اگر ایسا نہ ہو کہ میں چلتے چلتے کسی اور ملک میں پہنچ گیا ہوں، میں نے اپنا بارڈر کراس کر لیا ہو، اور اگر میں نے اس کو اپنے ملک کا بتایا کہ میں وہاں کا بادشاہ ہوں، اگر یہ میرا دشمن ہوا تو مجھے مار دے گا. تو اب بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور میں گم ہو گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا ہوں، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے. تو اب وہ لکڑہارا جو غریب تھا، اس نے اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اس کی خیرخواہی کی، اس کی مدد کی. ایک انسان سمجھتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے، ایک مسلمان سمجھتے ہوئے مدد کی، اور اس کو ایک جگہ پر بٹھایا. اب بادشاہ اب تھوڑی ہی دیر میں جو ان کی بادشاہ کی سیکیورٹی تھی، وزیر تھے، اب وہ تو پریشان ہو گئے، بادشاہ سلامت گم ہو گئے. گھومتے 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 اس جگہ پر پہنچ گئے. تو بادشاہ سلامت نے اپنی انگوٹھی اس بندے کو دے دی، اس لکڑہارے کو دے دی. کہا یہ میری انگوٹھی ہے، جب تمہیں کوئی حاجت پڑے تو تم میرے پاس آ جانا، یہ انگوٹھی دکھا دینا. اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں. کہا پھر بھی رکھ لو، زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہو، کبھی کوئی تمہیں مشکل آ جائے تو میرے پاس آنا، میرے جو سپاہی ہیں ان کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں میرے کمرہ خاص میں لے آئیں گے، اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں. تو پھر بادشاہ واپس اپنے محل میں چلا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کافی عرصے بعد اسے کوئی پریشانی پہنچی لکڑہارے کو، تو وہ انگوٹھی لے کر آیا. جا کر اس نے سپاہی کو دکھائی دروازے پر. اس نے دیکھا رہی تو بادشاہ کی انگوٹھی ہے. تو جلدی سے اس نے اس لکڑہارے کو لیا اور بادشاہ کے کمرہ خاص میں بٹھا دیا. اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ مسئلہ، یہ معاملہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. لکڑہارا پیچھے دیکھ کر بیٹھ کر سب معاملہ دیکھ رہا ہے. تو لکڑہارا نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ اٹھ کر خاموش سے چلا گیا. اچھا. اب بادشاہ نماز سے فارغ ہوا، دعا سے فارغ ہوا. اس نے دیکھا کہ بھئی وہ کہاں گیا لکڑہارا. اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ چلا گیا. ہمیں ایسے کیسے چلا گیا؟ اس کو لے کر آؤ. سپاہی گئے، اسے اٹھا کر لے کر آ گئے. کہا بھئی تم آئے تھے، پھر تم واپس کیوں چلے گئے؟ تم اپنی حاجت کے لیے آئے تھے. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے مجھے کہا تھا لائف میں، زندگی میں کسی چیز کی ضرورت پڑے، کسی چیز کی کوئی کمی ہو، کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس آنا، میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، تمہاری جو خواہش ہے اس کو پورا کروں گا. اور جب میں اپنے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا، پریشانی لے کر آیا، اپنی حاجت کے لیے آیا، یہاں آ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا میں تمہیں سب کچھ دوں گا،
وہ خود رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ بادشاہ سلامت جس سے مانگ رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، میں بھی کیوں نہ اسی رب سے مانگوں کہ میرا رب میری دعا بھی قبول کرے گا۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں پریشانیاں پہنچتی ہیں، ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ حد تک کسی کو بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے، آفس میں ہیں یا کسی نیک بندوں سے دعا اپنے کرانی ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ دعا کرا لیں، جو آزمائش ہے یہ ٹل جائے، دور ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کو بتانا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ظالموں کا قیامت کے دن معافی مانگنا کوئی فائدہ نہ دے گا، کوئی فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس وقت ان سے یہ بات بھی نہیں کہی جائے گی کہ تم توبہ کر کے کیا کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت توبہ اور اطاعت مقبول نہیں۔ قیامت کے دن توبہ اور اطاعت مقبول نہیں۔ اس وقت ان سے اس بات کا تقاضا نہیں ہوگا، ان سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، بلکہ ظالموں کو ان کا جو حساب کتاب ہے ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس آیت میں ان گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ کہاں گزار رہے ہیں؟ گناہوں میں۔ اب وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہوں، اللہ پاک نے زندگی عطا کی ہے، یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں یہ سانس بن ہو گئی تو وہ جہاں سے پھر کبھی نہیں آنا۔ تو جتنے ہمیں یہاں پر ایک ایک سانس مل رہا ہے یہ قیمتی ہے۔ ہم ان تمام لمحات کو قیمتی جانیں، توبہ کریں، نیک اعمال کریں۔ تو اس آیت میں یہ جو ہم نے سنا، اس آیت میں ان گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ کہاں گزار رہے ہیں؟ ہاں، اور ان سے توبہ کی طرف ان کا دل نہیں جا رہا، اور ان لوگوں کا جو گناہوں میں گزار رہے ہیں ان کا دل توبہ کی طرف بھی نہیں جا رہا۔ انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں گناہوں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ اگر دنیا سے بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو پھر آخرت میں کیا ہوگی؟ گناہوں پر پکڑ ہوگی۔ اور توبہ کا وقت دنیا کی زندگی ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد توبہ مقبول نہیں ہے۔ بس جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جب تک یہ سانس ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہو، بندہ اس وقت اطاعت بھی کر سکتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کر سکتا ہے اپنے گناہوں سے۔ تو اسی طرح آخرت میں توبہ کرنا کچھ کام نہ دے گا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان کر موت سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جان کر، اس زندگی کو غنیمت جان کر موت سے پہلے کیا کر لیں؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ اپنے اعمال کا کیا کر لیں؟ محاسبہ کر لیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ اور اب یہ ساری گفتگو کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ہر بندہ سوچے یہ میرے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، آج کے دن میں نے کتنی اچھی نیکیاں کی، میں نے کتنے اچھے نیک کام کیے، میں نے اللہ نہ کرے مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا۔ اب سوتے سوتے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر سوئے۔
نہ جانے صبح آنکھ کھلے نہ کھلے، نہ جانے کیا ہو جائے۔ تو گناہوں سے معافی مانگ کر سوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، توبہ کر کے سوئے، اور جو اللہ پاک نے لمحات دیے ان کو قیمتی جانتے ہوئے توبہ کر کے ان کو نیکیوں میں گزارے۔ ان کو کہاں گزارے؟ نیکیوں میں گزارے۔ ہاں، بس نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں، نیک اعمال کرتے رہیں۔ اب نیک اعمال تو بہت سارے، ہر وہ چیز، بندہ ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس پہ اللہ پاک کی رحمت سے ثواب حاصل ہو، وہ نیک کام۔ درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت ہے، صدقہ کرنا ہے، اور بہت اچھے نیک کام ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، دل آزاری نہیں کرنی، مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ اب جن کی بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت، ہاں، بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو غنیمت جانتے ہوئے، اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم توبہ بھی کریں اور نیک اعمال بھی کریں۔ اللہ پاک نے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے بہت پیارے، بہت عظیم پیغامات ہم سن رہے تھے، اور پہلے پیغام میں جو ہم نے باتیں سنی، بہت اچھی باتیں سنی، اور ہمیں یہ پہلے پیغام سے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا نا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کا مطلب کیا ہے کہ امام صاحب جو نماز کے بعد دعا کروا رہے ہیں بس وہ دعا وہ کافی ہے؟ نہیں، آپ اکیلے میں اللہ پاک سے دعا کریں، نماز کے بعد بھی دعا کریں، اور بار بار اللہ پاک سے دعا کریں۔ ہمیں دن میں کئی بار دعا کرنی چاہیے، اس کا حکم ہے ہمیں، شریعت مطہرہ کی طرف سے اس چیز کا حکم ہے کہ ہم اللہ پاک سے بار بار دعا کریں، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا پیغام بھی بہت اچھا پیغام تھا جس میں ہم نے کیا سنا؟ ہاں، دوسرے پیغام میں ہم نے سنا مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن جب قائم ہوگا نا، قیامت قائم ہوگی، تو اب لوگ جب دیکھیں گے، کفار جب دیکھیں گے، غیر مسلم جب دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے دنیا میں ایمان نہیں لائے، اللہ پاک کی وحدانیت کا ہم نے یقین نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ہاں، تو اب جب وہ دیکھیں گے کہ یار اب تو بس جہنم میں ہی ہمارا مقدر بن رہی ہے، جہنم، ہاں، جہنم میں ہی ابھی ہمیں ڈالا جا رہا ہے، اور جہنم میں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ہم رہیں گے، تو اب وہ دوبارہ توبہ کی طرف آئیں گے، اب وہ معافی تلافی کی طرف آئیں گے۔ لیکن اب کیا ہو چکا ہوگا؟ قیامت کے دن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو پھر قیامت کے دن جو ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور آپ کا مبارک چہرہ لال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو، حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیت کا، سورہ حدید کی ایک آیت کا شان نزول سنا ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم قرآن کی سٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے صندوق کا واقعہ۔ کس کا واقعہ ہے؟ صندوق کا واقعہ۔ اور اس صندوق کا نام تھا تابوت سکینہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ تابوت سکینہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تابوت سکینہ کا نام تو بہت سنا ہے، سنا ہوگا تابوت سکینہ، تابوت سکینہ، ہے نا؟ کس کس نے سنا ہے پہلے یہ نام؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہاں سے آیا، اچھا، اور پھر اس کا جو جتنا آگے کا واقعہ بھی ہم سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ صندوق عطا فرمایا۔ یہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ تو اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، یہ باکس ان کے پاس رہا کرتا تھا۔ باکس تھا ایک لکڑی کا، تو جو بھی نبی دنیا میں تشریف لاتے تو ان کے پاس یہ باکس رہا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ جو باکس تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ یعقوب علیہ السلام۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد یہ جو تابوت سکینہ تھا، یہ باکس تھا، یہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس کے پاس رہا؟ ہاں، قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ یہ باکس بہت ہی برکتوں والا تھا۔ یہ باکس کیا تھا؟ ہاں، ایک تو اللہ پاک کی طرف سے آیا تھا، پھر دوسرا اس باکس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کچھ اس میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں وہ اس میں رکھی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس میں تھی۔ اس طرح اور بھی چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ یہ جو باکس تھا یہ بہت ہی برکتوں والا تھا۔ بنی اسرائیل اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بڑا ہی برکتوں والا تھا یہ باکس۔ تو اب جب یہ باکس بنی اسرائیل کے پاس پہنچا تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل قوم اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئی۔ کیا کرنے لگ گئی؟ اللہ کی نافرمانی۔ ہاں، نافرمانی کرنے لگ گئی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا، اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے نان مسلم نے، جو قوم عمالقہ ہے یہ نان مسلم تھے، تو ان کا جو ایک بہت بڑا گروپ تھا انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ حملہ کر دیا۔ ہاں، حملہ کر دیا۔ اب حملے میں وہ جو یہ برکت والا باکس تھا تابوت سکینہ، اس کو قوم عمالقہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے قوم عمالقہ اس برکتوں والے باکس کو اپنے ساتھ لے گئی، اور ساتھ لے کر گئی تو انہوں نے بھی جا کر اس کو ایک گندے مقام پر رکھ دیا، جو گندی جگہ تھی وہاں اس کو رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو برکتوں والا باکس تھا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو انہوں نے چیزیں استعمال کی تھی، کچھ چیزیں اس میں موجود تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور چیزیں اس میں چند ایک موجود تھیں۔
اب کیا ہوا پیارے بچوں، انہوں نے جب اس گندے مقام پر جا کر رکھ دیا تو اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بھی عذاب نازل ہوا۔ اس قوم کے لوگ طرح طرح کی ان کو بیماریاں لگنے لگی اور یہ لوگ مرنے لگے۔ اس طرح قوم عمالقہ کے 5 شہر 5 سٹیز 5 شہر جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ 5 شہر تباہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان نان مسلم، یہ تھے نان مسلم، تو یہاں تک کہ نان مسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ عذاب جو ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ صندوق کی وجہ سے ہے، اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس باکس کو ایک بیل گاڑی پر رکھا، ایک بیل گاڑی پر باندھا اس باکس کو، تابوت سکینہ کو، اور بیل گاڑی کو انہوں نے قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، ان کی طرف روانہ کر دیا باندھ کر کہ بھائی یہ باکس ان کے پاس چلا جائے، ہم تو اس کا خیال نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ پیارے بچوں پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے 4 فرشتوں کے ذریعے اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی جو کھوئی ہوئی نعمت تھی وہ دوبارہ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ آج پتہ لگا تابوت سکینہ کے بارے میں؟ یہ ہے تابوت سکینہ کہ جو دوبارہ پھر بنی اسرائیل کو مل گیا، اور اس کی بڑی برکتیں تھی۔ جو بیمار ہوتے تھے تو وہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے تھے تو ان کو صحت مل جاتی تھی۔ اچھا، دعا قبول کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، بے شک شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک کی ہے۔ سب اللہ پاک کی اجازت سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ پاک اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے، کیا بات، اس کے وسیلے سے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا، ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ تو یہ برکتوں والا تھا، اور اس میں کیا برکت، ایک تو اللہ پاک کی طرف سے آیا، اور دوسرا اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی چیزیں اس میں موجود تھی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کے یہ صندوق کا واقعہ، اس واقعے کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ 248 میں موجود ہے۔ آپ اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان سے پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر بھی بکس ہیں جیسے عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ تابوت سکینہ کا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تابوت سکینہ کا واقعہ سن رہے تھے۔ کس کا؟ تابوت سکینہ، باکس جو تھا جس کو تابوت سکینہ ہم کہتے ہیں، اس کا آج ہم نے واقعہ سنا کہ تابوت سکینہ کیا تھا، اور تابوت سکینہ کہاں سے آیا، تابوت سکینہ میں اندر کیا تھا، اور پھر اس کا کیا واقعہ ہوا کہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، پھر ایک کافر گروپ کے پاس چلے گیا، پھر دوبارہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس وہ باکس آ گیا۔ تو تابوت سکینہ کے بارے میں سید صاحب نے ایک بات بتائی، شاید آپ لوگوں نے غور کیا ہو اس بات پر، کہ تابوت سکینہ سامنے رکھ کر بنی اسرائیل اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا، ہے نا؟ انہوں نے باکس سے دعا مانگی تھی نہیں نا؟ دعا کس سے مانگی تھی؟ اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، لیکن وسیلہ کس کو بنایا تھا؟ باکس کو بنایا تھا۔ سامنے کس کو رکھا تھا؟ باکس کو رکھا تھا، اور اس باکس میں کیا تھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا تھی؟ انگوٹھی تھی، اور دیگر انبیاء کرام، ایک نبی علیہ السلام کا جبہ بھی تھا اس میں۔ تو اس طرح سے ملا جلا سا کچھ رجحان تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اب ذرا میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں، ان کے بھی امام، ان کے بھی سردار الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تشریف فرما ہو، منہ مبارک تشریف فرما ہو، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں، تو آپ مجھے بتائیں ہماری وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، یقین کے ساتھ مانگیں گے، ہمیں برکتیں ملیں گی۔ تو بتانا میں آپ کو کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم منہ مبارک سے یا کسی تبرک سے دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم مانگ اللہ پاک سے ہی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور اس کی برکت سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری دعا ضرور قبول بھی ہوگی، اور اس سے ہمیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ترجمہ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرماتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جو خبر دیتا ہوں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جتنی بھی باتیں فرمائی ہیں وہ کمال باتیں فرمائی ہیں، اور وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی فرمائی ہیں، ہے نا؟ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے اذن سے ہی وہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بیان فرمائی ہیں۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔